وہ ایک امیر آدمی تھا، اس کا کتا مر گیا تو لگا بیٹھ کے رونے. لوگوں نے کہا کہ روتا کیوں ہے، کتا ہی تو مر گیا اور خرید لے. تو کہنے لگا میں کتے کو نہیں روتا. کیا اور کیا اصل اس لیے رو رہا ہوں کہ اسرائیل نے میرا گھر دیکھ لیا، یہ پھر دوبارہ آئے گا. ملک موت نے میرا گھر دیکھ لیا. اب تم جتنے یہ ہوا پہ اڑے اڑے پھرتے ہو، کسی کا یقین نہیں کہ موت آ جائے گی. میں زمین کے اندر بھی جا سکتا ہوں. نہ تیاری ہے، نہ اس کے لیے کسی قسم کا فکر ہے، نہ سوچ و بچار ہے، بلکہ عقل موجود. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک شہنشاہ کے دربار میں آئے. محفل و رقص و سرود اندر لگی ہوئی تھی، ناچنا گانا بجانا ہو رہا تھا. انہوں نے آ کر دروازے پہ دستک دی. چوکیدار باہر نکلا، دھکے مکے دیے، پھٹے پرانے کپڑے. بڑا فقیر آدمی کو کون جگہ دے؟ ہم خود نہیں فقیر کو منہ لگاتے. ٹھاٹ بات ہو پھر تو سب کچھ آدمی کر لیتا ہے. خدا کی قسم آج ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت نہیں، ایمان اور اسلام کا احترام نہیں. اگر ہو تو یہ جرائم نہ ہو جو آج ہمارے اندر پیدا ہو گئے. بادشاہ نے پوچھا کون تھا؟ کہ یوں ایک فقیر سا آدمی تھا، ہم نے دھکے دے دیے اسے. صرف دھکے دیے، جان سے مارنا تھا، جان سے مار دینا چاہیے تھا. لگا جی اب تو ہم نے اس کو نکال دیا. انہوں نے دوسری مرتبہ پہلی دفعہ سے بھی زور سے دروازے پہ دھکا دیا. وہ ساز باز سارے ٹھہر گئے، سارا ختم ہو گیا. شراب کا دور چل رہا تھا، رنڈیاں ناچ رہی تھی، بڑے مست بیٹھے تھے. اب دوسری مرتبہ جب دھکا دیا تو چھلانگ لگا کر کے خود بادشاہ کے قریب جا پہنچا. میں کہا تم نے دھکا دیا تھا دروازے کو؟ کہ ہاں. کون ہو تم؟ آؤ اس کی گردن کاٹو. میں کہا میری گردن کاٹو گے؟ جی ہاں. ذرا سا نیچے کو جھک کر کے کہنے لگا مجھے آپ سے ایک کام ہے. چل چل، مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ ملک الموت نے ذرا سا نیچے کو جھک کر کان کے قریب منہ کر کے کہا مجھے مارے گا کیا؟ جب میں تو ملک الموت ہوں، میں تو اسرائیل ہوں. اتنا سنتے ہی ہو فوراً رنگ بدل گیا. کہنے لگا ذرا تھوڑی سی مہلت دو مجھے، ذرا تھوڑی سی مہلت. لگا تم مجھے مارنے کے لیے مہلت دے رہے تھے، جب خود مجھے مارنے پہ آئے تو کوئی مہلت نہیں. اور جب اللہ کا حکم ہے فرمائے گا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وقت آ پہنچتا ہے پھر بادشاہ نہیں بچتے، وزیر نہیں بچتے، فقیر نہیں بچتے، تاجر نہیں بچتے، ذمہ دار نہیں بچتے، گورنر نہیں بچتے. كل نفس ذائقة الموت. ہر ذی روح نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قرآن مجید کی الفاظ میں ذرا غور کرو. چکھنے کا لفظ ہے، پکڑنے کا نہیں. پتا چلا کہ موت کا ذائقہ منہ میں بھی آدمی کے آتا ہے. آنکھیں پھٹی جاتی ہیں، سینے کے اندر پیس ڈالنے والی چکی سی چل رہی ہے. گھر والے پوچھتے ہیں کسی چیز کو جی چاہتا تو بتا، وہ کہتا ہے سانس صحیح نہیں آتا. حالات کچھ اور بن چلے ہیں. سارا گھرانہ موجود ہے، کروٹیں بدلتا ہے، پیروں کو اکٹھا کرتا ہے، کبھی پھیلاتا ہے، پریشان ہے. ہائے ہائے کی ایک لو لگی ہے. فرمایا کہ اس عالم میں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی اس وقت کام آنے کو تیار نہیں. بیگم صاحبہ کی یہی حالت بنی ہوئی ہے، خامن شوہر کچھ نہیں کر سکتا. گھر والے کے حالات یہی بنے ہوئے ہیں، گھر والی کچھ نہیں کر سکتی. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھسیٹ کر لا رہے ہیں. شاید ابا کا آخری وقت ہو، دیکھ لو، ملاقات کر لو. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسرائیل ذرا دل کی رگ کو چھو دیتے ہیں، پہچان ختم ہو جاتی ہے. لوگ آ کر پوچھتے ہیں بتا میں کون ہوں. ادھر سے کہتا ہے مجھے اس وقت کوئی پتہ نہیں میں کون ہوں، تم کون ہو. سارا جہان کا قصہ تو ختم ہو چکا ہے. کس کی پہچان ہو اور کون کسی کو پہچانے. اور حالت یہ بن گئی کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى
ربک یومئذ المساق، ہاتھ لگا لگا کر کے دیکھتے ہیں پیروں کو، ٹھنڈے ہونے شروع ہو گئے، پنڈلیوں کی جان نکل گئی۔ حضور فرماتے ہیں کبھی کبھی گھٹنوں میں جان روک دی جاتی ہے، یہاں روک کر مزید تکلیف پہنچاؤ۔ کبھی کبھی پیٹ میں روک دیا جاتا ہے، یہاں روک کر اور تکلیف کا سبب بناؤ۔ حلق میں آ کر کانٹا سا پھنس جاتا ہے، اب وہ کہتا ہے لوگوں یہ دنیا میرے لیے بدل گئی، یہ جہان میرے انقلاب آ گیا۔ ہزاروں کے مالک تھے، کروڑوں کے مالک تھے، آج لاوارث ہو گئے۔ مکھی بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتا، جس کے ایک ٹیلی فون سے پورے ملک میں بھگدڑ مچ جایا کرتی تھی، آج محتاج ہوا پڑا۔ ایک آرڈر سے پوری فوج تیاری میں آ جاتی تھی، کمانڈر صاحب ہے، بریگیڈیئر صاحب ہے، کرنل صاحب ہے، موت آئی، محتاج ہے، مکھی بیٹھ جائے اڑانے پہ قادر نہیں۔ ارے جان نکلتے نکلتے بھی حالات یہ بنے، پیروں کے انگوٹھے بھی دوسرا آدمی باندھ رہا ہے، جان نکلتے ہوئے منہ پھٹ گیا دوسرا آدمی بند کر رہا ہے، آنکھیں چر گئی، ہاتھ دوسرے آدمی نے رکھ کر آنکھوں کو نیچے کو دبایا۔ وہ آنکھیں جو غیر محرم عورتوں کو دیکھا کرتی تھی، وہ آنکھیں جو رات دن تماشے دیکھا کرتی تھی، وہ آنکھ جو حسن و جمال کے نظارے کیا کرتی تھی، آج اس کی پتلیاں بدل گئی، آج وہ پھٹ چکی ہے، آج وہ بے نور ہو چکی ہے، آج وہ کسی دوسرے کی محتاج بن چکی۔ شور اعلان کر دیا گیا، اطلاع کرو بھائی، حیدرآباد والوں کو بھی خبر دے دو، جلدی آ جائیں، فلاں آدمی مر گیا۔ مرنے والا مر گیا، باقی لوگوں کو سب دھندا مل گیا کہ یہ کام کرو، کفن تو لانا، خوشبو تم لانا، یہ کرنا وہ کرنا۔ تیاری ہوئی، لے آئے اٹھا کر تختے پہ اتار لیا، آئے جس تختے کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا کرتا تھا آج اس تختے پہ لیٹا ہوا۔ نہلانے والے کے کندھے پہ اگر کبھی تختہ دیکھا تو شرم جیسی جان میں ہو جایا کرتی تھی، پتہ نہیں یہ تختہ کس کے لیے چلا ہے، اور آج تختے پہ اپنا نمبر آ گیا۔ دو ہی تو چیز ہے دنیا میں، ایک تخت ایک تختہ، تخت کے پیچھے دنیا پھرتی ہے، تختے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں، تختے کے لیے کوئی تیار نہیں، اللہ میاں زبردستی لاتے، ورنہ مرنے کو کون تیار ہے؟ 100 سال کی عمر گزر جائے پھر بھی کہتا 2-4 سال اور یوں ہی رگڑا لگاتا رہو، 2-4 سال مجھے اور بھی ملنے چاہیے۔ دانت نہیں رہے، ہاتھ ہلنے لگ گئے، پیروں سے چلا نہیں جاتا۔ بڑے مشکل لوگ ملتے ہیں جو کبھی یوں کہتے کہ مولانا دعا کرو اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ فرمائے، بلکہ یوں کہیں گے مولانا دعا کر دیجیے اللہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے، 2-4 سال ذرا اور زندہ رہو۔ اسی خیال یہ ہے کہ میرے بعد سموسے کون کھائے گا، بڑے مزے کر رہا ہے، چلنے سے عاجز ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی اور جینے کی پھر بھی تمنا ہے، آرزو ہے دل میں کہ زندہ رہو۔ سب کچھ بلا کر کے اللہ کو یاد کرتا تو مزے آ جاتے۔ عمر رسیدہ لوگ پہلے بچ جایا کرتے تھے بعض گناہوں سے، لیکن اب الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ گھر گھر میں ٹی وی لگی ہوئی ہے، جہاں جوان عورت مرد سب کچھ دیکھتے ہیں۔ بڑے میاں بھی یہاں پہ میری بھی کرسی ڈال دو، میں بھی ذرا وقت گزار لوں گا۔ قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں، ابا جی دادا جی کیا فرما رہے ہو؟ ارے مجھے بھی وہی لے جاؤ اپنے پاس، قبر کی تیاری کروں گا۔ کون کرے تیاری؟ تیاری کرنے والے تو یہ لوگ تھے۔ ایک صحابی نے ساری رات کروٹیں بدلی، بیٹی نے پوچھا باجان نیند نہیں آتی؟ فرمایا بیٹی جو قبر کا عذاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن چکا اسے نیند کیوں کرائے؟ کیسے نیند کروں؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹی تیری آنکھیں خراب ہو گئی، چندی آ گئی ہے، تو اللہ اللہ ساری رات کرتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، کچھ دیر آرام کر لیا کر۔ کہنے لگے ابا جان نیند آتی ہے، سونے کے لیے تیاری کرتی ہوں، بستر پہ لیٹ جاتی ہوں، نام دل میں خیال آتا ہے شافعی کی بیٹی تو نے تو بستر سنبھال لیا، صبح تیری نہ معلوم زمین کے اوپر ہوگی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی، پھر نیند اکھڑ جاتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کی آنکھیں بے شمار بزرگوں میں سے ایسے ملیں گے، آپ تفسیریں پڑھ پڑھ کر کے دیکھیں، خدا کی قسم رو رو کر آنکھوں کی بنائی پایا کر۔ تمہیں کبھی رونا نہیں آیا ہوگا اپنے اعمال کو دیکھ کر، کیوں روئے؟ فرمایا کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شے فنا ہو جائے گی، نہ کوٹھی رہی، نہ بنگلہ، نہ ایوان صدر، نہ جھوپڑی، نہ مکان، نہ دکان، کوئی شے نہیں رہے گی۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، آسمان پھٹ پڑے گا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج بے نور ہو کر زمین پہ گر پڑے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، یہ ستارے جو آسمان کو مزین کیے ہوئے زمین پہ گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، یہ پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، یہ پہاڑ جو ساری زمین کو کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یہ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ جائیں گے۔ حالات ایسے بنیں گے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، او لوگا ڈرو اس پروردگار سے جو ساری زمین و آسمان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ حالات یہ بنیں گے، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی اماں اپنے بچے کو زمین میں پھینک کے مار دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اس طرح پہ مخلوقات پڑی ہوگی، گویا کہ ساری زمین بے ہوش، کلیجے پھٹ جائیں گے، جگر پھر جائیں گے، ایک بنسری بجے گی، شہر کے لوگ جنگل کو نکلیں گے، جنگل والے شہر کو آئیں گے، ادھر سے آواز آ رہی ہے، آواز بڑھتی بڑھتی جاندار تمام فنا ہو جائے۔ لوگ اس کو کہانی سمجھتے ہیں، اور جب واسطہ پڑتا ہے پھر یقین آتا ہے کہ اوہو جو میں سوچتا تھا وہ غلط نکلا، لیکن اس وقت کا سوچنا کام نہیں آتا، اس وقت کے سوچے بچار سے بنتا کچھ نہیں۔ ارے سوچنے والے لوگ پہلے بے شمار گزر چکے، لوگ عذاب کو دیکھ دیکھ کر کے کہیں گے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُوقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اے اللہ میری توبہ، میں اپنے جرموں کا اقرار کرتا ہوں۔ آواز آئے گی چپ ہو جا، بکواس نہ کر،